بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو موضوعات ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ان میں سب سے ٹاپ کے اوپر تو ہندوستان کی طرف سے جو یہ سرجیکل سٹرائک کے خدشے کا اظہار کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، یو اے ای کے دورے پر وہ تھے، وہاں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہماری انٹیلیجنس اطلاعات ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہندوستان ایک سرجیکل سٹرائک کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو انٹرنل حالات ہیں اس وقت ہندوستان کے وہ اتنے دگرگوں ہیں اور اتنی خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے وہاں پرائم منسٹر مودی کے لیے کہ وہ اب لوگوں کی توجہ بدلنے کے لیے، کسی اور طرف مبذول کرانے کے لیے پاکستان کے ساتھ متھا لگانے کی سوچ رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ متھا لگانے کی کوشش وہ پہلے بھی ایک دفعہ کر چکے ہیں جب ان کے 2 جہاز آئے تھے، اور ان کا جو حشر ہم نے کیا تھا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اور پھر ہم نے ایک اور بہت بڑا قدم اٹھایا کہ جو پائلٹ ہم نے گرفتار کیا تھا اس کو جنیوا کنونشن کے مطابق اور جو انٹرنیشنل رولز اور جو روایات ہیں اس کے عین مطابق ہم نے ہندوستان کو اسے واپس کیا۔ اس کی ویڈیو ساری دنیا نے دیکھی اور عمران خان کے اس فیصلے کی تعریف بھی دنیا نے کی کہ بہت اچھا فیصلہ تھا۔ ہمارے خلاف سرجیکل سٹرائک کا اس سے پہلے بھی ایک دفعہ وہ دعویٰ کر چکے ہیں مودی صاحب، جو کہ جعلی ثابت ہوا تھا اور پوری دنیا میں ان کی تجلیل ہوئی تھی، حتیٰ کہ خود ان کی پارلیمنٹ کے اندر ان کے اوپر جو لاٹھی چارج ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ شرمندگی اٹھانی پڑی ان کو بھی، ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو بھی، اجیت دوول صاحب جو پاکستان کے بدترین دشمنوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ اب اگر وہ ایسا کریں گے تو میرے خیال سے اب وہ رعایات وغیرہ جو دینے کا عمل تھا کہ ان کو رعایت دی جائے گی یا برداشت کر دیا جائے گا، وہ میرے خیال سے یہاں تک ہم آ چکے ہیں۔ اب ان کی کوئی حرکت مزید برداشت نہیں ہو سکتی۔ بارڈر کے اوپر جو وائلیشنز ہو رہی ہیں، اتنی اندھی مچائی ہوئی ہے بھارت کی فوجیوں نے کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی گاڑی کے اوپر فتح فائرنگ کر دی، جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ دنیا میں افریقہ کے ممالک، سینیگال، کانگو، جو بدترین خانہ جنگی کا شکار ہے، وہاں بھی یہ نہیں ہوتا جو یہاں انہوں نے کیا ہے۔ اس سے پہلے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے جو سپروائزر اور ایڈوائزرز تھے یا جو ان کے ڈیلیگیٹس تھے جو دونوں طرف کی لائن آف کنٹرول کو مانیٹر کرتے تھے، ان کا دفتر بند کر دیا تھا اور ان کو واپس بھیج دیا تھا، صرف اس لیے کہ ہندوستان نہیں چاہتا تھا کہ اس کی یہ جو حرکات ہیں جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ ہیں یا مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہیں وہ دنیا میں پتہ چل سکے۔ لیکن اب چونکہ ماڈرن دور ہے، کمیونیکیشنز اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں کہ کوئی چیز چھپانا ممکن نہیں ہے اب۔ لہٰذا واپس آتے ہیں پھر اپنے اسی موضوع کی طرف کہ اگر ہندوستان نے یہ جسارت پھر کی تو اس دفعہ جو جواب اس کو ملے گا وہ مجھے یاد ہے ہمارے راحیل شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ایسا جواب دیں گے ہم کہ ہندوستان کی نسلیں پھر نصاب کی کتابوں میں اس کو پڑھا کریں گی۔ میرے خیال سے وہ غلط بیانی نہیں تھی، بالکل اتنا ہی ڈٹرمنیشن ہے پاکستان کی مسلح افواج کا اور قوم کا۔ ہندوستان کے معاملے میں میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں 2 لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اختلاف رائے رکھتے ہوں اس سے کہ ہندوستان ہمارا بدترین دشمن ہے، اس سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کے دوستی کی باتیں کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ، یا ہماری وہ لیڈرشپ جو کہتی تھی کہ ہمارا اور ان کا سب کچھ کامن ہے، وہ سب غلط تھا۔ کیونکہ اگر یہ ٹھیک تھا تو پھر قائد اعظم کا یہ فیصلہ کہ 2 قومی نظریے کے تحت ہمیں ایک علیحدہ ملک حاصل کر لینا چاہیے، پھر وہ غلط تھا۔ میں تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ لوگ جو یہاں بیٹھ کے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارے اندر ایسی کالی بھیڑوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کا کلا کما ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے کہ ہندوستان کی طرف سے اگر ہماری سرحدوں کے اوپر یا ہماری نظریاتی سرحدوں کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ قوم پوری ایک بن کے اس کا مقابلہ ہی نہیں کرے گی، بلکہ ہندوستان کو وہ سبق ہم پڑھائیں گے کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اب تک جس برداشت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس کی بھی بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ خواہش یہ کی گئی تھی، عمران خان صاحب جب تشریف لائے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ممکن ہے مودی صاحب اگر دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے تو شاید کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن دشمن سے کوئی توقع رکھنی ہی نہیں چاہیے، اور وہی ہوا۔ مودی صاحب نے ثابت کیا کہ وہ جو ہیں وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور صرف یہ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے جو کچھ وہ کشمیر میں کر رہے ہیں، جو ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے وہ تو ایک طرف رکھیے، لیکن کرسچنز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہاں، ان کے چرچ جلا دیے گئے، جو دوسری جو اقلیتیں ہیں، سکھوں کا دیکھ لیجئے گا کیا حال ہوا ہے وہاں پر، سکھ مظاہرہ کر رہے ہیں، پورے ہندوستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تو ہندوستان کی اپنی اندرونی جو صورتحال ہے وہی اس کو لے ڈوبے گی، اور اگر انہوں نے کوئی ایڈونچرزم کیا جس طرح کی بات کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ وہ کوئی سرجیکل سٹرائک، ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر اسرائیلی
جو لوگ ہیں وہ ان کی ٹریننگ کے لیے آتے ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو یہ اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے مقبوضہ کشمیر میں، لوگوں کو 1 سال 1.5 سال کے قریب ہو چلا ہے، اب کرفیو کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں. یہ سب کچھ انہوں نے اسرائیل سے سیکھا ہے، چونکہ اسرائیل نے یہی کچھ وہاں فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے. یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن میرا مشورہ ہے مودی صاحب کوئی ایسی حرکت نہ کیجئے جو آپ کو لے ڈوبے. دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. اسرائیل آج کل ہیڈ لائنز میں ہے بہت سے حوالوں سے. کچھ تو مسلمان ممالک نے اس کو تسلیم کرنے کی اب چونکہ ٹھان لی ہے، لہذا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے واضح ترین الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے میری پالیسی وہی ہے جو بابا قوم جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا. عمران خان صاحب سے مجھے یہ امید ہے کہ اپنے ان الفاظ پہ پورا اتریں گے، اور وہ سارا پروپیگنڈا جو ان کے حوالے سے کیا جا رہا ہے کہ وہاں انہوں نے کوئی ڈیلیگیشن بھیجا ہے، وہ سب کچھ میں ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کہ انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے جو بیان دیا وہ بہت کیٹیگورک ہے اور وہ بہت ڈیرنگ بھی ہے. اس لیے وہ لاکھ کہیں کہ ان کے اوپر پریشر نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ کی طرف سے بے پناہ پریشر ہے، کیونکہ امریکہ تو چاہ رہا ہے کہ ساری دنیا تسلیم کر لے اس کو. سعودی عرب کی طرف سے پریشر ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی اس کی تیاری کر رہا ہے، اور اس نے 2-4 مسلم ریاستیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی مڈل ایسٹ کے اندر ان کو تیار ہی نہیں کر لیا، بلکہ ان میں سے 2 نے تو تسلیم بھی کر لیا ہے. یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہیں انہوں نے بھی اب اپنی فلائٹس کا آغاز کر دیا ہے. پہلی دفعہ اسرائیل کا طیارہ کسی مسلم لینڈ کے اوپر اترا ہے، یہ بہت حیران کن بات ہے. مریم نواز صاحبہ کا حوالہ اسی حوالے سے ضرور آئے گا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کو آدھا سن کے جو ٹویٹ کیا تھا وہ انتہائی ندامت کے ساتھ، انتہائی شرمندگی کے ساتھ انہوں نے اس کو واپس لیا ہے، اور لے بھی لینا چاہیے تھا. میرے خیال سے وہ اب چونکہ قیادت کرنے پر تلی ہوئی ہیں، لہٰذا ان کو یہ ساری باتیں باور ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے کسی بھی ایونچویلٹی کو، کسی بھی ایسی صورتحال کو جو بعد میں خود اپنے لیے ہی امبیرسنگ ہو جائے. تو جہاں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے، تو وہیں کے ایک ترجمان نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں 2 دفعہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ یہاں آیا تھا مذاکرات کے لیے، اور یہ بعید از قیاس نہیں ہے. یقینی طور پہ ایسا ہوا ہوگا، جیسا کہ میں نے کہا کہ امریکہ آج سے نہیں بلکہ ایک طویل عرصے سے یہ کوششیں کر رہا ہے کہ اسرائیل کو پوری دنیا تسلیم کر لے، اور ایسی حرکات خاص طور سے ٹرمپ کے دور میں ہوئی ہیں جو ناقابل برداشت ہیں، جن میں سے ایک مثال ہے کہ جو دارالخلافہ ہے وہ تل ابیب سے شفٹ کر کے یروشلم لے جایا جائے. یہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے. جن بھی لوگوں نے اس کے اوپر نوٹ کیا ہے وہ میرے خیال سے مسلمانوں سے بحیثیت قوم نہیں بلکہ بحیثیت امت غداری کر رہے ہیں، اور جو بھی اس غداری کا مرتکب ہوگا اس کو نتیجہ تو اس کا بھگتنا پڑے گا. تو یہ بہت اچھی بات ہے. میرے خیال سے مریم نواز صاحبہ کو اتنی کرج کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ ٹیلی ویژن پر آئیں اور یہ کہیں کہ مجھ سے غلطی سے وہ ٹویٹ ہوا تھا، اور یہ ساری اس ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کا حصہ ہے جو امریکہ کے کہنے کے اوپر کیا جاتا رہا ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی بھی وقت کی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ یہ قوم کچھ بھی برداشت کر سکتی ہے. اسرائیل کا تسلیم کیا جانا اس وقت تک جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے ایک ناقابل تصور بات ہے. اب آئیے جناب، آج کا جو تیسرا موضوع ہے وہ کئی حوالوں سے بہت تکلیف دہ ہے. دیکھیے، یہ پہلی حکومت ہے جس نے اپنے یعنی اس سال کا جو بجٹ تھا اس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 1 پیسے کا اضافہ نہیں کیا، نہ ہی پینشنر کو 1 پیسے کی کوئی مزید گنجائش یا رعایت دی گئی ہے. اس لیے ایک پوری لوٹ جو ہے سرکاری ملازمین کی وہ سراپا احتجاج ہے، اور خاص طور سے اساتذہ. اس حوالے سے میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے جو سب سے زیادہ رسپیکٹیبل سیگمنٹ آف سوسائٹی ہوتا ہے وہ ہے ٹیچنگ کلاس، اس لیے کہ وہ معمار ہیں آنے والی نسلوں کے، وہ کریکٹرز بلڈ کرتے ہیں آنے والے وقت میں لیڈران کے. تو ایسے سیگمنٹ کے ساتھ اتنا ظلم کرنا یا اتنا تشدد کرنا جو ہے وہ کسی صورت سے بھی آسان اقدام نہیں ہے. عمران خان صاحب بنی اللہ کے اندر ہی موجود ہوں گے، مجھے یقین ہے، کیونکہ یہ احتجاج صبح سے چل رہا ہے. ظاہر ہے پولیس وہاں پوری کوشش کر رہی ہے، انہوں نے وہاں ٹیئر گیس استعمال کی ہے، انہوں نے وہاں واٹر کینن استعمال کیے ہیں، انہوں نے لاٹھی چارج کیا ہے ان کے اوپر. یہ میرے خیال سے ایک سویلائزڈ معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب، آپ نے تو بڑے وعدے کیے تھے ان کے ساتھ، آپ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ غریب شخص کی
حیثیت بدل دیں گے. آپ کے کنٹینر پر کھڑے ہو کے وہ نعرے لگانے جو ہیں وہ کہاں گئے؟ آج آپ دیکھیے آپ کی ناک کے نیچے، آپ کے گھر کے نیچے سڑک کے اوپر ان شرفاء کے ساتھ جو اساتذہ ہیں ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. خدا کے لیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ تدارک کیجئے، کیونکہ اگر یہ احتجاج کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا، پہلے کسان کر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک بڑی تعداد جو ہے 80% آف آر پاپولیشن لیوز ان رورل ایریاز، اور ان کے احتجاج کی جو ہے وہ بھی یہاں ایک لاہور میں ایک آدمی جو ہے وہ جان سے بھی گیا تھا. خدا را اٹھیے، ان قوم کے ان غریب طبقہ کے لوگوں کا آپ نہیں خیال کریں گے تو اور کون کرے گا. یہ تشدد فوری طور پر روکیے اور کوشش کیجئے کہ ان کے مسائل حل ہوں.